اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إن كلا فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب کل پچھلی آیت میں فرعونیوں کا تذکرہ، فرعون جب وہ غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر کا جو عذاب اس کو بیان کیا کہ وہ جہنم جس پر ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو سخت عذاب میں داخل کر دو، کیونکہ تب تک قبر میں برزخ میں عذاب قبر ہوگا اور پھر جہنم کا داخلہ اٹھنے کے بعد ہوگا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک عذاب کو بیان کیا ہے، اس کا تذکرہ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ جگڑ رہے ہوں گے جہنم میں، تو یہ جگڑنا بھی ایک عذاب ہوگا۔ جب وہ جہنمی جہنم میں پہنچیں گے تو وہاں آپس میں ان کی بڑی بحث و بحثی ہوگی اور بہت ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، جو کمزور لوگ تھے وہ ان لوگوں کو جو بڑے متکبر تھے ان سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہاری تابع تھے، دنیا میں جو بات تم کہتے تھے وہ ہم مانتے تھے، اور تم تو اس وقت ہمیں کہتے تھے کہ ہم تو تمہیں سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس وقت ہم نے تمہاری بات کو مانا، لیکن آج ہم برے انجام کو جا پہنچے ہیں۔ تو وہاں تم ہم لوگوں کو راستے بتاتے تھے، انا کننا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم تھوڑا سا کچھ اس عذاب میں سے تھوڑا سا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ جس عذاب میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اور ہم بھی ہیں، لیکن آپ کیونکہ ہم تو تمہارے تابع تھے اور آپ متبوع تھے، ہم پیچھے پیچھے چلنے والے تھے اور آپ آگے آگے رہنمائی کرنے والے تھے، تو کیا آج آپ ہمارے عذاب میں سے جو ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا بہت ہم سے کم کریں گے؟ قال الذین استکبروا انا کلا فیہا، تو جو بڑے تکبر والے لوگ تھے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا وہ کہیں گے جواب میں، دور کرنا تو دور کی بات ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو انا کننا لکم انا کلا فیہا، ہم سارے تو ادھر ہی ہیں، سارا تھرا ہی نالا، ہم کی تو دوجی جگہ تھوڑا ہی ہے، ہم خود آرام میں ہوتا تم ہوتا مصیبت میں تاں گال تھی، ہم بھی تو تھرا ہی نال اسے مصیبت میں بیٹھا ہوا۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب کس کا ٹھکانہ کیا ہے، اب یہاں کوئی کسی کا عذاب کم نہیں کر سکتا۔ اس میں سوائے ایک روایت کے، وہ روایت آتی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی ابو طالب نے۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور سگے چچا تھے، تو انہوں نے ان سخت حالات میں حضور کا ساتھ دیا، خدمت بجا لائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت فکر کی
ان کو دعوت ایمان پیش کی، لیکن وہ ہمیشہ ٹھکراتے رہے، انہوں نے قبول نہیں کی، یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا تو اس موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میرے چچا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کے قابل ہو جاؤں، کیونکہ سفارش بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو سفارش کرنے والے کے اندر سفارش کی صلاحیت ہو، اور جس کے لیے سفارش کی جائے اس کی وہ بھی سفارش کے لائق ہو۔ تو سفارش کے لائق ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اعمال جیسے بھی ہوں اعمال کی یہ نہیں ہے شرط، لیکن ایمان شرط ہے۔ تو انہوں نے جو ہی ان پر دعوت پیش کی تو ابو طالب نے اس کا سوچا لگو کہ ہون کدے چلتا چلتا کلمہ پڑھ لیو، لوگ کہیں گا بھتیجا کو کلمہ پڑھ لیو، تو اس واسطے اس نے کیا ہوں آر نہیں لے سکتا، لوگا گاتا نہ ہوں اور جاتا جاتا نہیں لے سکتا ہوں۔ اخترت النار علی الآر، اب میں آر کے اوپر نار کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی تانا لوگاں کا نہیں سن سکتا ہوں مگر جہنم قبول ہے، جہنم کدے چلوں تو وہ قبول ہے، لیکن یوں نہیں برداشت کر سکتا کہ میرا جان کے بعد لوگ کہیں گا اس نے بھتیجا کو کلمہ پڑھ لیو، ڈر گیا یو موت تے ڈر گیا، فلانی چیز تے ڈر گیا۔ تو انہوں نے بہرحال آخری دم تک ان کی فکر کی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو بہرحال وہ چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا جاؤ ان کو غسل دے دو اور ایسے کپڑے میں لپیٹ کر ان کو، یعنی کوئی سنت طریقے پر نہیں، بس ان کو دفن کر دو۔ تو ہو گیا وہ مسئلہ۔ اس کے بعد ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جس جہنمی کو ہوگا وہ ابو طالب ہوں گے، یعنی جہنم میں جتنے جہنمی ہوں گے ان میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اور پھر فرمایا وہ جس کے جوتے بھی آگ کے ہوں گے اور تسمے بھی آگ کے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے جب پیروں کے تلوے تپ جائیں گے تو یہ دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے کے اوپر برتن میں پانی رکھ دیا جائے اور وہ پانی ابلتا ہے، تو کہا یہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ ایک دن پیر کے دن اللہ تعالیٰ ابو طالب سے جہنم کا عذاب کچھ کم کر دیں، یہ حضور کی خدمت کی برکت نہ، وہ اس نہ تھوڑا جو فائدہ، لیکن اس میں مفسرین لکھیں کہ یہ بھی ایک استثنائی یعنی یا خاص ایک اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا صرف ابو طالب کے نام، باقی اس میں کوئی اور جتنے بھی کافر ہوں گے ان میں سے کسی کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تم کچھ کم کر سکتے ہو اس عذاب میں سے؟ وہ سارے کہیں گے کہ اِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، ہم تو سارے یہاں ہی ہیں، ہم کہاں نکلے ہیں؟ تو جب ہم خود مصیبت میں ہیں تو تمہاری مصیبت کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اور دوسرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں آپ فیصلہ فرما چکے ہیں۔ جب یہ چاروں طرف سے مایوس ہو جائیں گے کہ آپ عذاب سے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اور اس کے کم کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس وقت وہ دیکھیں گے، دیکھا کہ ان چودھریوں نے جن کے پیچھے ہم جا کے گمراہ ہوئے، یہ تو ہمارے کوئی کام نہ آ سکے، چلو آپ جو اس وقت یہاں پر جو ڈیوٹی دے رہے ہیں فرشتے، اس وقت فرشتہ ہوئے گا مسلط ہوئے گا جہنم کے اوپر، اسی طرح جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے اور جہنم میں بھی، یا اللہ تعالیٰ کی پولیس ہے، فوج ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا نافرمانا نہ سزا دیا گو، اور کچھ فرشتہ جڑا خدمت پر ہوئے گا۔ تو جو جہنم پہ فرشتے مسلط ہیں
تو اب وہ ان کی طرف رخ کریں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اور کہا ان لوگوں نے جو جہنم میں ہیں تو اس وقت وہ لخزنۃ جہنم، جو جہنم پر مسلط فرشتے ان سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم. اب وہ ان کو کہیں گے فرشتوں کو تم ہی ذرا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یخفف عنا یوما من العذاب. کیا دعا کرو؟ بس اتنی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کم از کم ایک دن عذاب ہم سے کم کر دے. یعنی ہمیشہ واسطے تھے نا، کم از کم اتنی جی دعا کرو کہ ایک دن ہم نا چھٹی مل جائے. اس کا جواب میں فرشتہ کہیں گا. قالو، کہا انہوں نے، اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس پیغمبر دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ نہ تم اسی طرح بس پیدا ہویا ایسی طرح جنگلہ میں پھرتا رہا، تم نے انسان نہیں دیکھا، تھارے کو کوئی خدا کو پیغمبر نہیں آیا، اس پیغمبر کو آنے وہ دین تھارے تک نہیں پہنچے. وہ کہیں گا قالو بلا، وہ کہیں گا ہاں ضرور دین تو پہنچا تھا، پیغمبروں کے تذکرے بھی آئے تھے، اور بعض تو کہیں گے ہمارے پاس پیغمبر بھی آئے تھے، کیونکہ جنہوں نے پیغمبروں کا زمانہ پایا وہ تو صاف اقرار کریں گے ہماری ملاقات تو پیغمبر سے ہوئی تھی، ہم نے بات مانی نہیں. اور جن تک پیغمبر نہیں پہنچے لیکن پیغمبروں کی دعوت پہنچ چکی تھی تو وہ اقرار کریں گے ہاں ان کی دعوت تو پہنچی تھی. تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے قالو فدعو، پھر تم ہی دعا منگو. اس وقت فرشتہ کہیں گا اور ماری دعا منگن کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم ہی منگو. قالو فدعو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور کہتے ہیں کہ کافروں کی دعا تو بے اثر ہوگی، یعنی اس دعا میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس وقت جو اصلی قیمتی وقت تھا وہ تو کھو چکے، اور اس کے بعد پھر 1000 مرتبہ دعا کریں تو وہ دعا کسی کام کی نہیں ہے. تو جب یہ ایمان ضرورت تھا اس وقت ایمان لانا تھا، اور اس وقت ایمان لانے کے بعد اگر یہ دعا نہ بھی کرتے تب بھی ان کو فائدہ ہو جاتا. لیکن جب دعا کرنی تھی اس وقت نہ کی، جب بات کو ماننا تھا اس وقت نہ مانا، بعد میں تو پھر 1000 مرتبہ وہ اقرار کریں گے لیکن وہ ساری ان کی محنت بے سود ہوگی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ یہاں پیچھے تذکرہ آیا موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور پھر اس رجل مومن کا بھی، انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی فکر کی لیکن قوم نے نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد. بے شک ہم البتہ ضرور ہم اپنے پیغمبروں کی اور ان لوگوں کو کی جو ایمان لے آئے اس دنیاوی زندگی میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ قائم ہوں گے اس دن بھی ہم مدد کریں گے. تو مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کی مدد کرے. مدد کبھی آتی ہے جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں مدد ہوگی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوتا ہے. کبھی تو دیکھا کہ مسلمان بہت مظلوم ہیں لیکن وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، کوئی کسی طرف سے کوئی مدد آتی نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد کرنے کے طریقے ہیں اس کے کئی مطلب ہیں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دلائل کے ذریعے، کہ ان کو ایسی قوی دلائل دیتے ہیں جس کے سامنے ساری قوم وہ بے حس ہو جاتی ہے، وہ قوم کو جواب نہیں دے سکتی. جس طرح ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے نمرود سے کہا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں لیحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. تو اس نے جیل میں سے 2 آدمیوں کو لایا. ایک کے متعلق حکم تھا اس کو پھانسی دینی ہے، تو اس کو کہا جس کو پھانسی دینی اس کو کہا جا تجھے میں چھوڑتا اور رہا کرتا ہوں. جس کے رہائی کا حکم تھا اس کو کہا اس کو چڑھاؤ پھانسی پہ. کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں، یعنی اس کو مارنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور اسے چھوڑنا تھا تو اس کو میں نے مار دیا. وہ کیونکہ اتنا بیوقوف تھا، جس طرح ابھی آپ نے پچھلے
رکوع میں تذکرہ ہوا فرعون کا کتنی بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے، محل بناؤ میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا خدا کہاں بیٹھا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ احمقانہ باتیں تھیں۔ اسی طرح اس نے بھی اپنی احمقانہ وہ حماقت کو ظاہر کیا، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ کے بڑے درجے کا بیوقوف ہے، یہ تو میری بات کو سمجھ نہیں۔ زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں، مارنا کس کو کہتے ہیں؟ بھائی مرے ہوئے کو زندہ کرنا، اس کو کہیں گے زندہ کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میری بات یہ نہیں سمجھ پائے تو انہوں نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ اب یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، اس رب کی طاقت جو ہے وہ مشرق سے نکالتی ہے اور مغرب سے میں نہیں نکال سکتا ہوں۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور وہاں پر وہ بہت شرمندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دلائل کے ذریعے اپنے پیغمبروں کی، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، کبھی تو ایسا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مدد ہوتی ہے۔ یعنی کبھی شہادت کی صورت میں مدد ہوتی ہے، کبھی مظلومیت کی صورت میں مدد ہوتی ہے، کبھی دلائل کے ساتھ مدد، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا اور ساری قوم فرعون کی غرق ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے، کامیابی ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور جس طرح ایک موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، احد پہاڑ کے اوپر، حضور بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، اور فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ چار شخصیات پہاڑ کے اوپر ہیں۔ اتنے میں پہاڑ ہلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ کے اوپر مارا اور اس کے بعد فرمایا اے پہاڑ تو ہلتا ہے، تجھے معلوم نہیں تیری پشت کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ جب یہ بات فرمائی تو حضرت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی شہادت کی بشارت سن کے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب کہ میں وہاں کامیابی کی بشارت وہ سنا رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، یعنی شہادت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جو مقام اللہ تعالیٰ شہادت کے ذریعے دیں گے وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں مل سکتا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، جس طرح بہت سارے لوگ نا یہ تو ہمارے دل کی ایک تمنا ہے کہ کبھی کبھی یار کسی کی ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، تو گھر میں کوئی چیز پکائی تو اس وقت ماں باپ کو، بالخصوص ماں باپ کو اپنی اولاد یاد آ جاتی ہے، کاش وہ بھی ہوتے، جو میری بیٹی مر گئی تھی، جو بیٹا مر گیا تھا، کاش وہ بھی ہوتا تو ہمارے ساتھ اس نعمت میں شامل ہو جاتا۔ یا ایک دل کی ایک قدرتی اللہ نے رکھے ہوا یہ ایک دل ہے ہی اس یہ کہ اس میں ایک محبت بھی ڈال دی ہے، تو یہ اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے کاش، حالانکہ ایمان والا جب یہاں سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے وہاں تیار کر رکھا نا، یہاں کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب جو بھی جا رہا ہے وہ واپس آنے کی کبھی فکر نہیں کرے گا، وہ سوال ہی نہیں کہ وہ کہے گا میں واپس جاؤں، وہ کبھی واپس، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، آفر دیں گے، کون جانا چاہتا ہے واپس؟ کوئی تیار نہیں ہو سکتا، یعنی جتنا بھی دنیا سے گیا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہوں موڑ گیا اس مصیبت والی دنیا میں دوبارہ جاؤں۔ ایک جماعت کا تذکرہ ہے بخاری شریف کے اندر کہ وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی ہم دنیا میں جانا، ہمیں جنت میں مزہ نہیں لگتا ہے، یعنی خدا کی جنت میں مزہ نہیں، ہمیں دنیا میں بھیجو۔ تو وہاں لکھا ہے کہ وہ جماعت ہوگی جو شہداء مجاہدین کی تھی، وہ کہیں گا یا اللہ جڑی ہم نے گولی لگی تھی نا، تلوار لگی تھی مارے، جڑا مزہ اس وقت آیا تو وہ جنت میں بھی نہیں آیا، ہم نے دوبارہ واپس چلا چڑ دنیا میں تاکہ ہم پھر کافران کے نہ لڑا، جڑا مزہ اس شہادت کے بچ ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ بغیر شہیدوں کے کوئی دنیا میں آنے کو تیار نہیں ہوگا، ہر ایک کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دنیا کی مصیبت سے بھی نکالا، جہنم کی مصیبت سے بھی نکالا، ایک مرتبہ ہمیں جنت مل گئی ہے، ہم تو یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اللہ تیری عزت کا سوال ہے
ہمیں یہاں سے نہ نکالنا، ہم نہیں جاتے، لیکن شہید یہاں سے ہاتھ جوڑیں گے، یا اللہ ہمیں اجازت دیجیے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ بھیجیں گے نہیں کسی کو دوبارہ، کیونکہ یہ دنیا ختم ہو چکی ہوگی. اب دوبارہ یہ دنیا آباد نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہیں گے کہ ہاں میری راہ میں جن کو تکلیفیں پہنچی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی یعنی راحت اس کے اندر پہنچائی تھی، سوائے اس طبقے کے کوئی دوبارہ واپس آنے کو تیار نہیں ہوگا. کافر تمنا کے طور پہ کہیں گے ہم جائیں گے، لیکن ان کے متعلق خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو بھیجیں گے نہیں. اگر ہم بھیج دیں تو یہ دوبارہ کفر کر کے آئیں گے، دوبارہ شرک کر کے آئیں گے، دوبارہ نافرمانیاں لے کے آئیں گے. یعنی یہ سدھرنے کا ان کے پاس نہ ان کے پاس وہ ضمیر ہے، نہ ان کے پاس وہ سوچ اور سمجھ ہے. تو وہ تو خالی ایسے ہی تمنا کریں گے، لیکن حقیقت میں جو تیار ہوں گے وہ شہداء ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کبھی شہادت کے ذریعے مدد کرتے ہیں، کبھی دلائل کے ذریعے مدد کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ غلبہ دے کر. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے، ایک زمانہ ایسا ہے ہجرت کی، مدینے میں گئے، اس کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے آئے، کافروں نے نہیں کرنے دیا عمرہ، حتیٰ کہ حدیبیہ کے مقام سے واپس چلے گئے، ان کے تمام شرائط قبول کر کے واپس چلے گئے. پھر عمرے کی قضا کی دوسرے سال، اور اس کے بعد پھر ایک موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا اور مکہ فتح ہو گیا. ایک زمانہ وہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چابی مانگی کہ جس کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی ان سے کہا چابی دے دو، تو انہوں نے ترش روئی کے ساتھ چابی دینے سے انکار کیا. تو حضور نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا، کیا عثمان بن طلحہ ان کا نام تھا، ان سے کہا، وہ جو چابی بردار تھے، ان سے کہا ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس سے چاہوں گا اس سے عطا کر دوں گا. تو اس نے جواب میں کہا تو اس دن قریش مر چکے ہوں گے، یعنی اس وقت ہماری قوم مر گئی ہوئے گی جو چابی تیرے کول پہنچے گی. تو حضور کی، کیونکہ حضور سچے، ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا پورا، جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا چابی لاؤ ادھر. آنی نہ چابی، حضور نے اپنا ہاتھ میں لی اس نے چابی. اب وہ دیکھتے ہیں یوں کر کے کہ اوہو یہ تو بہت پہلے کہی تھی اور وہ بات پوری ہوگی. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا نہیں، یہ چابی آپ ہی کی ہے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ ایمان لے آیا اور چابی اسے نہ. اور روایتہ میں ہے کہ یہ بشارت تھی، اس چابی اتنے رہے گی، ہمیشہ تھارا ہی خاندان میں رہے گی، اور اس وقت بھی اسی خاندان میں ہے، اس وقت بھی وہ خاندان موجود ہے. اور کچھ لوگوں نے، کیونکہ ان کے متعلق ہے نا کہ وہ ہمیشہ رہے گی، کچھ علماء گیا، ان نے کسی نے تلوار کسی نے بندوق وہ خرید گئے تو وہ ان کے حوالے کی. ان نے کیونکہ تھارا خاندان کا متعلق بشارت ہے کہ تم لوگ یہاں ہمیشہ رہو گے، تو تمہارے خاندان کا کوئی آدمی تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا زمانہ تو پالے گا. تو یہ ہماری طرف بندوق نہ دے چھوڑی، کیونکہ وہ کافرانہ لڑے گا، تو ہماری طرف بندوق ہماری تلوار نہ دے چھوڑی، تاکہ ہماری شمولیت بھی اس لشکر کا بچ ہو جائے. تو سوچنے والے تو اتنی دور اندیشی سے بھی سوچتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی اور اپنے ایمان والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، چاہے شہادت کے ذریعے کریں، دلائل کے ذریعے کریں، یا ان کو غلبہ دے کر کریں. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ یہ تو اتنی بڑی کامیابی، افغانستان کی کامیابی، نہتے مسلمان، پیروں میں جوتا نہیں، کپڑے، جسم کے اوپر کوئی شاہانہ لباس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کی بڑی سپر پاور طاقت کو ان کے گھٹنوں میں ان کے گھٹنے ٹیک دیے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی. یہ بھی ایمان والوں کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. تو حالانکہ ان کے پاس وہ گولی مارے تھا، یہ بٹا چاہ کے پھینکے تھا. اور کچھ لوگوں کے یہ بیانات ہیں کہ کچھ لوگوں نے وہاں پر یعنی اللہ کا نام لے کر اٹھا کے پتھر مارا ہے تو وہ بم کی طرح سے پھٹ گیا اور گاڑیاں اس طرح اڑ گئی ہیں. پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھ دی. تو جو اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے کام لے سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں لے سکتے. شرط اس کے لیے ہے
کی کامل ایمان ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک۔ الحمدللہ۔